کسی چیز کو بہت شدت سے مانگ رہے ہو، نہیں مل رہی. کسی چیز کو آپ تہجد میں مانگ رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو اس کے لیے، اور وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی. کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، کوئی چیز، جاب نہیں مل رہی، آپ باہر ملک جانا چاہتے ہو، وہ نہیں ہو پا رہا، یا کوئی بھی آپ کا زندگی میں کام اٹکا ہوا ہے. جب بھی کبھی ایسا ہو نا کہ آپ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہوں، ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ یار میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا پھر بھی میرا یہ کام نہیں ہو رہا، یا میں تو ہر کام کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرا یہ کام نہیں ہو رہا. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں. آپ اپنی خواہشات کو، آپ اپنے وانٹس کو، آپ اپنی نیڈس کو، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں اور سرنڈر کر دیں. یا اللہ تعالیٰ، میں یہ چیزیں، یہ میری اپنی ضروریات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ سے زیادہ کوئی بھی مجھے، میری ضروریات کو، میری نیڈس کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. واقعی میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جان سکتا ہماری ضروریات کو، ہمارے لیے جو بہتر ہے اس چیز کو، جو چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے. ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں، کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم لے رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے دیکھ لی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے لیٹ سے تہجد پڑھ کے دیکھ لیا، ہر نماز میں دعا مانگ کے دیکھ لی، سجدوں میں دعائیں مانگ کے دیکھ لی، لیکن نہیں ہو رہی قبول. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ مانگتے رہو. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے بچا رہے ہیں. اب یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، میں ان کو ڈسکس کروں گا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو آپ کو مانگنا پسند ہے، پہلی بات. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگتے رہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے بھائی انسان ہے، اگر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ چیز دے دے نا تو ہم یوں کر کے شارٹ ہو جائیں. ہم مسجد میں نہ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز قضا کر دیں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، دعا مانگنا چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اندر یہ پتہ ہے کہ اگر ہمیں یہ چیز مل گئی، ہمیں ہماری ضرورت کی، تو ہم اگلے وقت کی شاید نماز بھی نہ پڑھیں. ایسے ہم مسلمان ہیں. میں اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہوں، میں بھی ایسا مسلمان ہوں، گناہ گار انسان. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا بہت پسند ہے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ لیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، لیکن مانگنا آپ نے نہیں چھوڑنا. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا رہا ہے. اب آپ یہ بولو گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا رہا ہو. مثال کے طور پہ آپ کو کسی ملک جانا ہو، آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، صحیح ہے، آپ کا کیا کہتے ہیں ویزا نہیں آ پا رہا، یا آپ کا کوئی سلسلہ بن نہیں پا رہا، آپ اس ملک چلے آؤ. اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہو کہ بھائی یہ بندہ باہر جائے گا، یہ بندہ دوسرے ملک جائے گا، ہو سکتا ہے وہاں پہ گناہوں میں پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہاں پہ آ کے اس کا نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی مشکل آ جائے، ہو سکتا ہے پیچھے کسی کے اوپر پریشانی آ جائے، اس کے ماں باپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سنبھالنے والا ہے، اس لیے لیٹ کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا رہے ہوں. یا آپ کسی انسان کو مانگ رہے ہو مثال کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا رہا ہوں، اس کے شر سے بچا رہا ہوں. آپ کو کیا پتہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے. آج کل کے لوگ ایسے تھوڑی ہیں کہ جو باہر ہیں وہ اندر سے بھی ہوں. وہ آج کل کے لوگ دوگلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی اصلیت کو بہت اچھے سے جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بندے ہوتے ہیں، بہت محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بچا لیتا ہے ایسے انسانوں سے، برباد ہونے سے بچا لیتا ہے، ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے، انسلٹ ہونے سے بچا لیتا ہے، کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے، کسی بڑے دھوکے سے بچا لیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. یہ آئی نو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، بہت اوپر سے گزر جاتی ہے سر کے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں نے دوسروں کی لائف سے اور اپنی لائف سے بہت سیکھی ہے. کسی دوست کا چلے آنا، کسی انسان کی زندگی سے چلے آنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اگر وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ ضد کرتے رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اصلیت دکھائے گا. میں آپ کو بول رہا ہوں، اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی اصلیت دکھا دے گا، لیکن اس ٹائم جب آپ کو اصلیت پتہ لگے گی نا تو آپ اس سچویشن میں نہیں ہوگے کہ آپ اس سے باہر نکل آؤ. وہ آپ پھر چونکہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کے اوپر آپ نے ضد کری،
اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز کے نقصانات آپ کو دکھائے گا، ضرور دکھائے گا کہ بھائی یہ تو نے مانگا تھا نا، تو نے بہت ضد کری تھی، تیرے کو چیز دے دی، اب تو اس کو سنبھال، مجھے دکھا سنبھال کے، میں نے تیرے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کیا تھا، تجھے نہیں چاہیے تھا یہ بھلائی کا فیصلہ، اب تو دیکھ لے، سنبھال لے، سنبھال کے دیکھ، واپس میں تو میرے پاس ہی آئے گا اگر تیرے سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ اگر کچھ فیصلہ کر لے نا ہمارے حق میں، اچھا، ہمیں اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو باتیں میں نے آپ سے کہی، ایک آپ کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا رہا ہے، اس کے شر سے بچا رہا ہے۔ اب آپ کو دعا کیسا مانگنا ہے؟ پہلی بات، جو بھی کام ہیں، جو بھی نیڈس ہیں، جو بھی آپ کی وانٹس ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے رکھ دینی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میری ضروریات ہیں، آپ ان ضروریات سے واقف ہیں، ٹھیک ہے، رکھ دی۔ اب آپ کو کسی بھی اپنی چیز کے اوپر ضد نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ بات بہت ضروری ہے، اس کو اپنی زندگی میں آپ کہیں لکھ کے رکھ لو، اپنے اوپر چپکا کے رکھ لو کہ بھائی یہ چیز مجھے فالو کرنی ہے، یہ چیز آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی، اور یہ چیز آپ کو یہاں سے یہاں پہ لے کے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے غیب کو نہیں جانتا، میں آپ کے فیصلوں کو نہیں جانتا، میرے لیے جو بہتر فیصلہ ہو، میرے لیے جو میرے حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ کریں۔ مجھے پتا ہے میری نیڈس کیا ہیں، مجھے پتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے کون سا انسان چاہیے، کون سا دوست چاہیے اپنی زندگی میں، کون سا انسان جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیسے انسان سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، سب مجھے پتا ہے۔ لیکن مجھ سے زیادہ میرا خیال، میرے سے دنیا میں محبت کرنے والے نہیں ہیں اتنے جتنا آپ محبت کرنے والے، جتنا آپ مجھ سے پیار کرنے والے۔ جب اللہ تعالیٰ بولتا ہے میں ایک انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے ان چیزوں سے۔ تو آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے کوئی فیصلہ کر رہا ہے نا، تو وہ میرے لیے بہترین فیصلہ ہوگا، وہ میرے نہ گھر والے کر سکتے ہیں، نہ وہ میں خود اپنے لیے کر سکتا ہوں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ میرے لیے وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا ایسا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے، میں مانگ ضرور رہا ہوں، یہ چیز میں مانگ ضرور رہا ہوں، لیکن اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اس کا فیصلہ کریں، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کے شر سے مجھے بچائیں، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دے، جس سے میری زندگی میں سکون آئے، جس سے میری زندگی میں خوشحالی آئے، جس سے میں زندگی میں سکون پاؤں، ایسے رشتے، ایسا کام، ایسا کاروبار مجھے دے، ایسے پارٹنرز مجھے دے کاروبار میں، لائف میں، ایسے پارٹنر مجھے دے جن سے مجھے سکون ملے، صحیح ہے۔ اور آپ سے بہتر فیصلے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، آپ کے پاس غیب کا علم ہے، صحیح ہے، آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی مجھے نہیں جان سکتا، کوئی میری ضروریات کو نہیں جان سکتا، جو میں چیزیں پسند کرتا ہوں وہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ جانتے ہیں، آپ مجھے اپنے خزانوں میں سے بہتر چیز مجھے عطا کریں، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، آپ دینے پہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، جو آپ مجھے دینا چاہیں گے، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو آپ دینا چاہیں گے وہ میں لینا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ میری یہ ضروریات ہے، میں آپ سے ضرور مانگ رہا ہوں، لیکن آپ جو دینا چاہیں گے وہ مجھے قبول ہے۔ اور اللہ کی قسم، آپ کو جب آپ یہ طرح سے دعا مانگو گے نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی جو ضروریات ہے وہ آپ کو ایسی جگہ سے پوری کر کے دے گا جو آپ کے سہن ہوگا ہی نہیں، آپ کے دماغ میں بھی نہیں ہو سکتا، ایسی جگہ سے آپ کی ضروریات پوری کر دے گا، ایسے دوست آپ کو دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یار اتنے اچھے دوست مجھے مل سکتے ہیں، ایسا پارٹنر آپ کو دے گا یار آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار اللہ تعالیٰ اتنا اچھا پارٹنر دے سکتا ہے مجھے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے۔ جب اللہ نوازنے پہ آتے ہیں نا، پھر وہ بہت اچھے سے نوازتا ہے، صحیح ہے۔ آپ بہت اچھا فیصلہ ہوگا آپ کی زندگی کا، سب سے زیادہ اچھا فیصلہ ہوگا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، اور ایسی جگہ سے پورا کرے گا، اور اتنا زیادہ آپ کو دے گا۔ آپ چھوٹا سا کاروبار مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا کاروبار دے گا۔ آپ ایسے انسان کو مانگ رہے تھے جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون پہنچانے والا انسان دے گا۔ آپ کسی ایسے دوست کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو کہ لیٹ سے اہمیت نہیں دیتا ان فیوچر، آپ کو بھول جاتا ہے ان فیوچر، آپ کے کام نہیں آتا ان فیوچر، ٹھیک ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے اتنا اچھا دوست دے گا جو کہ آپ کو واقعی میں آپ کے برے وقت میں کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سیکھو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سیکھو. اپنی دعاؤں میں اس طرح سے لچک رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں اس کے اندر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے. قسم سے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں. آپ اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے دیکھو, اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں آپ کے حق میں. صحیح ہے, آپ کی لائف کے حق میں. میری باتوں کو یاد رکھنا اور ان کو اپنی زندگی میں فالو کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے ضرور ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے کام ایسے کرے گا کہ آپ مجھے ایک دن یاد کرو گے کہ معاذ بھائی نے ایک چیز بتائی تھی جو کہ میری زندگی میں کام کر گئی. اپنا خیال رکھو, اپنے گھر والوں کا خیال رکھو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھو, پازیٹیو انرجی رکھو, پازیٹیو تھنکنگ رکھو, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں.